السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا جو ریالوجی کا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ویک 7. سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن. ریاست آئین ہوتا کیا ہے؟ آئین کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا اعلیٰ قانون ہوتا ہے، یا تو ہم کہیں سپریم لا آف کنٹری ہے، جو 4 چیزوں کو ڈیفائن کر رہا ہے. سب سے پہلے کہ اس حکومت کی ساخت کیسی ہوگی، اسٹرکچر آف گورنمنٹ کیسا ہونا چاہیے. سیکنڈ کیا ہے؟ پاور آف اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. وہاں کی جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اختیارات کیا ہوں گے، ان کی پاورز کیا ہوں گی. فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزن، شہریوں کے بنیادی حقوق کیا ہوں گے. ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹ اینڈ سٹیزن، ریاست اور شہریوں کے درمیان کیا تعلق ہوگا. کیسے کوئی بھی ریاست یا کوئی بھی گورنمنٹ کیسے اپنے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ بنائے گی. کسی بھی آئین کے بغیر کوئی بھی ملک کیا ہے، نہ تو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے، وہاں پہ کیا ہے جو سیاسی عدم و استحکام ہے وہ نہیں رہتا. وہ اپنی پاورز کا مس یوز، غلط استعمال کرتے ہیں. جو ویک گورننس کی بات آتی ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کیا ہے، ویک ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا اپنی سٹیزنز شہریوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں بن رہا. وہ اپنے پاورز کا غلط استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنے شہریوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، جس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ ویک ہو جاتی ہے. ہسٹری آف کانسٹیٹیوشن میکنگ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس ہوا 1939 میں. پھر آبجیکٹو ریزولوشن جو قرارداد پاکستان ہے وہ 1949 میں منظور ہوئی. اس کے بعد ہمارے جو میجر کانسٹیٹیوشنز ہیں، میجر جو آئین ہے، 3 بڑے آئین ہیں پاکستان کے. اس میں جو سب سے پہلے ہے 1956 میں فرسٹ آئین پاس ہوا، 1962 میں دوسرا آئین تھا، اور 1973 میں تیسرا آئین تھا جو کرنٹ آئین ابھی بھی چل رہا ہے. کانسٹیٹیوشن 1956 کو اگر ہم دیکھیں ون بائی ون ہم سارے کانسٹیٹیوشنز کو ڈسکس کرتے ہیں. 1956 کا جو آئین ہے اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آزادی کے بعد 1947 میں 1947 کی آزادی کے بعد پاکستان جو تھا اس نے آپریٹ انڈر دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. جو کیا ہے، آزادی کے بعد پاکستان نے عارضی طور پر اپنا جو حکومت کو چلایا تھا وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے اکارڈنگ چلایا. پھر 9 سال بعد بہت ساری محنت کے بعد، بہت ساری کوششوں کے بعد فرسٹ جو آئین بنایا گیا وہ 1956 میں بنایا گیا تھا. اب اس آئین کی فیچرز کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے اس میں پاکستان کو اسلامک ریپبلک پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا. پھر وہاں کا پارلیمنٹری سسٹم کو دیکھا گیا، وہاں کے وفاقی نظام کو دیکھا گیا، جو فیڈرل سٹرکچر ہے. وہاں پہ جو نیشنل لینگویج ہے اس کو اردو اور بنگالی قومی زبانوں کے طور پہ مانی گئی. پھر لوگوں کو وہاں پہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے. ان فنڈامنٹل رائٹس میں کیا انکلوڈ کیا تھا؟ اس میں ان کی سب سے پہلے کیا ہے، ان کے بنیادی حقوق میں فریڈم آف سپیچ ہے کہ انہیں اپنی بولنے کی آزادی دی گئی، انہیں اپنے مذہب کی آزادی دی گئی، یہاں تک کہ انہیں ایکویلٹی بیفور لا، انہیں برابری کی طرف لے کے. اب اس 1956 کے آئین میں ٹوٹل جو آرٹیکلز ہیں وہ کیا ہیں، 235 آرٹیکلز ہیں. اس کے 6 شیڈیولز ہیں اور 3 اس کے لسٹ آف سبجیکٹس ہیں. وہ بیسیکلی نیکسٹ کیا ہے، ویری کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ واز مور پاورفل. ان آرٹیکلز یا ان شیڈولز کے تحت کیا ہے، جو صدر تھا وہ کیا تھا، اس کے پاس زیادہ اختیارات موجود تھے. پھر پارلیمنٹری نظام آیا، فارم آف گورنمنٹ آیا، جس میں کہا گیا کہ یہ کیا ہے، یونیکیمرل لیجسلیچر ہے. کہ یہ کیا ہے، 2 ایوانی مکنا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، سنگل پہ ہے، ایک پہ ہے. اب اس میں جو شارٹ کمنگس ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا انسٹیبلٹیز ہیں، کیا کیا اس میں خامیاں رہ گئی. سب سے پہلے تو وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی. سٹیزنز کا اور گورنمنٹ کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ اچھا نہیں تھا. پولیٹیکل لیڈرشپ کیا تھی، وہاں پہ ویک تھی. گورنر جنرل جو ہے اس کی انٹرفیئرنس بہت تھی وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ، ہر معاملات میں وہ انٹرفیئر کر رہا تھا. پھر اس کو جو مارشل لا لگایا گیا 1958 میں، جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1962 کا جو آئین ہے اس میں جو رول تھا وہ کس کا تھا، ایوب خان کا تھا. اب اس کے جو کی فیچرز ہیں اس میں سب سے پہلے پریزیڈینشل سسٹم تھا. اس میں پریزیڈنٹ کو جو ہے اس کو زیادہ طاقتور سمجھا جاتا. بیسک ڈیموکریسی سسٹم، بنیادی جمہوریت کا نظام تھا. انڈائریکٹ الیکشنز کیا تھے، الیکشنز کروائے جاتے.
تب جا کے کیا ہے سلیکشن ہوتی. کچھ کیا ہے اسلامک پروویژنس اسلامی دفعات بھی شامل کیے گئے. اب اس میں جو کانسٹیٹیوشن آرٹیکلز ہیں اس کانسٹیٹیوشن میں وہ 250 آرٹیکلز ہیں, 3 شیڈولز ہیں اور 2 لسٹ آف سبجیکٹس ہیں. اب اس میں جو پاورز ہیں, جتنے بھی اختیارات تھے وہ صدر کے عہدے تک کیا تھے, مرکوز تھے یا وہاں تک شامل تھے. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ اس میں بھی کیا تھا, یک عنوانی تھا, یعنی یونی کیمرل لیجسلیٹر گورنمنٹ شامل تھی. شارٹ کمنگ اس میں کون کون سی رہے گی, اس میں ایک تو لمیٹیڈ کیا تھی, ڈیموکریسی تھی. پارلیمنٹری سسٹم بھی کیا تھا, ویک تھا. پبلک کیا تھی, وہ بھی ڈسسیٹسفائی تھی. وہاں پہ جو عوام ہے وہ کیا ہے, بے چین تھی, وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے سیٹسفائی نہیں تھی. اور پھر یہ جو اینڈ ہے وہ کیا ہے, یہ جو ایکٹ ہے, یہ جو آئین ہے 1969 میں اینڈ ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف 1973, جو کرنٹ کانسٹیٹیوشن بھی ہم کہتے ہیں کہ جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جو 1971 میں علیحدگی ہوئی, اس کے بعد ایک نیا آئین بنایا گیا جس کی جو قیادت ہے, جس کا جو لیڈرشپ ہے وہ کیا تھا, ذوالفقار علی بھٹو تھا. اس کے بعد پارلیمنٹ اس کی جو کی فیچرز ہیں وہ کیا ہے, اس میں پارلیمنٹری سسٹم تھا. فیڈرل سسٹم کو پاورز کو ڈیوائڈ کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی, وہاں کے جو صوبے ہیں ان کے پروونسز کے پاس بھی, اور یہاں تک کہ 18 جو امینڈمنٹ ہے وہ بھی کیا ہے, اس کو بھی آفٹر 18 امینڈمنٹس کے بعد بھی کیا ہے, بہت ساری پاورز کو کیا ہے سلطنت کی طرف لے کے گیا. اسلام کو کیا ہے ایک ریلیجن کی اسٹیٹ بنایا گیا. وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں کہا گیا کہ لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس دیے جائیں گے, ان کے حقوق دیے جائیں گے. اور یہ بائی کیمرل تھا, جس میں یعنی 2 تھی, جس میں نیشنل اسمبلی اور کیا تھی, سینٹ شامل تھے. پھر کیا تھی, وہاں کی جو عدلیہ تھی انہیں بھی آزاد کیا گیا. اس میں جو آرٹیکلز ہیں وہ 280 ہیں, شیڈولز کیا ہیں 7 شیڈولز ہیں, اور لسٹ آف جو سبجیکٹس میں دیکھیں وہ 2 ہے. پریزیڈنٹ جو کیا تھا وہ ایک سمبولک اور سمبل تھا اس ریاست کا, اور پرائم منسٹر کو کیا ہے زیادہ جو پاورز ہیں وہ اس کو دی گئی. صدر کو کیا تھا, علامتی عہدہ تو بنایا گیا, لیکن جتنے بھی اختیارات تھے اب وہ کس کو زیادہ دیے گئے, وہ پرائم منسٹر کو دیے گئے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ود دا بائی کیمرل لیجسلیٹر, اس میں کیا ہے آپ کا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے بائی کیمرل ہے, یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی بات ہے. اس میں جو امپورٹنس آتی ہے کہ یہ ابھی بھی کیا ہے نافذ ہے, ابھی بھی جتنے بھی اختیارات ہیں وہ کیا ہے وزیر اعظم کے پاس زیادہ ہے. پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیا ہے ایک علامتی ہے. اس کے بعد بیسڈ آن نیشنل سینس, یہ قومی اتفاق راہی سے لوگوں کی یا قوم کی کیا ہے اتفاق سے بنایا گیا. فاؤنڈیشن آف پولیٹیکل پاکستان, پولیٹیکل سسٹم پاکستان کے سیاسی نظام کی بنیاد بھی ہے. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ کیا ہے, رول آف آئیڈیالوجی ان کانسٹیٹیوشن میکنگ. آئیڈیالوجی کا کیا رول ہے کوئی بھی کانسٹیٹیوشن بنانے میں. اب پاکستان کیا ہے اس کو ایک اسلامک آئیڈیالوجی کے بنا پر کیا ہے ایک بنایا گیا, جس میں آئیڈیالوجی کا بہت ہی اسٹرانگ رول ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشنز کو بنانے میں. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کہا جاتا تھا, جو سب سے مین پوائنٹ وہ کیا ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. سارے جو حکم ہے, جو پاورز ہیں وہ کیا ہیں, جو اسٹرانگنیس ہے وہ کس کی بیس پہ ہے, وہ اللہ کی بیس پہ ہے. لا جو بنائے گئے, جتنے بھی قانون بنائے گئے وہ قرآن اور سنت کی بیس پہ بنائے گئے. لوگوں کو اسلامک وے آف لائف کے بارے میں بتایا گیا. پروٹیکشن آف منورٹیز, اقلیتوں کا تحفظ دیا گیا. کونسلز آف اسلامک آئیڈیالوجی, اسلامی نظریاتی کونسلز بنائی گئی. اب ان کا کیا انفلوئنس تھا, آئیڈیالوجی کا انفلوئنس کیا تھا, یہ لا میکنگ پہ کام کرتے تھے, قانون بنانے میں, ایجوکیشن سسٹم کو, تعلیمی نظام کو اچھا بنانے میں, سوشل ویلیوز کو اچھا بنانے میں, اور یہاں تک کہ پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے. رول آف آئیڈیالوجی ان ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشنز. اب ہم 1 بائی 1 ہمارے پاس 3 کانسٹیٹیوشنز ہیں, اور ان ہر کانسٹیٹیوشنز میں آئیڈیالوجی کا کیا رول ہے. نمبر 1 1956 میں اگر دیکھیں تو پاکستان کا جو سب سے جو پہلا کام تھا وہ کیا تھا, اسلامک جمہوریہ پاکستان کے نام سے بنایا گیا. سیکنڈ کیا ہے, جو ہم نے یہاں دیکھا کہ 1956 میں کوئی بھی لا جو ہے وہ قرآن اور سنت کے اکارڈنگ نہیں تھا. تھرڈ جو ہے وہ اسلامک ایڈوائزری بورڈ اسٹیبلش کیا گیا, اسلامی مشاورتی بورڈ قائم کیا گیا, جس میں اسلام کے اکارڈنگ کیا ہے چیزیں سکھائی گئی. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے, جس میں اسلامک ریپبلک ٹرم ریسٹور کی گئی, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اصلاح کی گئی. جو نیکسٹ ہے وہ کیا ہے, ایڈوائزری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کمیٹی, اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی.
اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا پیریڈ تھا، جس میں ہمارے پاس آتی ہیں کہ اسلام کو ڈکلیئر کیا گیا، کہ اسلام کو مانا گیا کہ یہ ایک ریاستی مذہب قرار دیا گیا اسلام کو۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہیں ان دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل اسٹیبلش کی گئی، فیڈرل شرعی کورٹ کریٹ کیا گیا، وفاقی کیا ہے شرعی عدالت قائم کی گئی۔ کوئی بھی لا ایسا نہیں بنایا جائے گا جس میں قرآن اور سنت کے بغیر ہو، یا ان کے قرآن اور سنت کے کے خلاف کیا ہے قانون نہیں بنایا جا سکتا، یا وہ قرآن اور سنت کے کیا ہے کوئی بھی خلاف ورزی کرے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آئیڈیالوجیکل ایلیمنٹس ان 1973 میں کون کون سے ایلیمنٹس آتے ہیں۔ 1973 میں آبجیکٹیو ریزولوشن ہے آپ کی، اسلامک پروویژنس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ آبجیکٹیو ریزولوشنس میں ہمارے پاس آتی ہیں کہ حاکمیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، جو بھی پرسن سلیکٹ کیا جائے گا اس کو الیکشنز کی بیس پہ کیا جائے گا۔ ڈیموکریسی، ایکویلٹی، جسٹس بیسڈ آن اسلام، وہاں کا ہر قانون، وہاں کا انصاف، وہاں پہ برابری، وہاں پہ جمہوریت، ہر چیز اسلام کی بنا پہ ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں اسلامک پروویژن۔ اسلامک پروویژنس میں ہمارا مانا جاتا ہے کہ اسلام کیا ہے، ایک اسٹیٹ ریلیجن ہے، یہاں پہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کوئی بھی لا قرآن اور سنت کے بغیر نہیں بنایا جائے گا۔ کونسلز بنائے گی اسلامک آئیڈیالوجی کے نام سے۔ اس کے بعد فیڈرل شرعی عدالت کورٹ کے نام سے جو کہا جاتا ہے کہ کورٹ تیار کی گئی، جس میں لوگوں کو ان کے شرعی حقوق پہ بھی کام کیا گیا۔ فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹ ٹو لائف، کیسے انہیں آزادی ہے کہ وہ کیسے رہے۔ فریڈم آف سپیچ، اپنی اظہار، ہر پرسن کیا ہے اس چیز کا اختیار رکھتا تھا کہ وہ اپنا اظہار کر سکے، آزادی کا اظہار کر سکے۔ ایکویلٹی بیفور لا، قانون کے سامنے برابری۔ ریلیجیس فریڈم، ہر پرسن کو کیا ہے مذہبی آزادی بھی ہونی چاہیے۔ نیکسٹ یہ ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آف پاکستان۔ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اگر ہمارے پاس آتی ہے، اس میں پاکستان پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو فیس کی تھی، اس نے مارشل لا کو فیس کیا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو فیس کیا، کہ وہاں پہ جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ کیا تھی، انسٹیبل تھی۔ سول ملٹری امبیلنس تھا، سول عوام کا اور فوجی اداروں کا کیا تھا، عدم توازن تھا، امبیلنس تھا، وہاں پہ فریکوینٹ امینڈمنٹس تھی، بار بار آئینی ترمیم بنائی گئی، ویک ڈیموکریٹک کنٹینیوٹی تھی، وہاں پہ جو جمہوریت تھی وہ بھی کیا تھی، کمزور تھی۔ امپورٹنٹ جو امینڈمنٹس ہیں وہ آتی ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ امینڈمنٹ ہے وہ 2010 میں 18 امینڈمنٹس ہوئی، جو کہا جاتا ہے کہ کیا ہے، یہ کیا تھی، صوبائی خود مختاری میں اس میں اضافہ کیا گیا، پروونشل آٹونمی اسٹرینتھ۔ نمبر 5 جو ہے آپ کے کریٹیکل انالیسس ہے، جس میں کون کون سی ریزنز دیکھے گی، انسٹیبلٹی کی ریزنز کیا تھی۔ اس کی ریزنز کیا تھی کہ کوئی بھی جو ریاست میں کوئی بھی جو آئین ہے وہ ویک کیوں ہوتا ہے۔ اس کی جو ریزنز ہیں، سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ویک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تھے، وہاں پہ جو کمزور سیاسی ادارے تھے، وہاں کی جو پولیٹیکل میچورٹی تھی وہ کم تھی، یعنی سیاسی ناپختگی تھی۔ اس کے بعد ملٹری انٹرفیرنس تھی، فوجی مداخلت بہت زیادہ تھی۔ پاور سٹرگلز ہیں، اقتدار کی جو پاور ہے ان پہ بہت زیادہ سٹرگل کی جانے لگی کہ اختیارات کس کے پاس زیادہ ہونے چاہیے۔ ریجنل ایشوز تھے، جو کیا آپ کہتے ہیں کہ علاقائی مسائل تھے، وہ بہت زیادہ تھے۔ یہاں تک ہمارا ویک 7 اینڈ ہوتا ہے۔